بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرمائے. نئے سبق کا آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سبع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله عالم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا لنراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. ولما دخلوا جب وہ داخل ہوئے علی یوسف کے پاس آوا الیہ تو اس نے بٹھایا ان کو یعنی جگہ دی اپنے پاس اخاہ اپنے بھائی کو. قال اس نے کہا انی بے شک میں انا اخوکا میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس پس تم نہ غم کرو بما کانوا یعملون اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. فلما پس جب جہزہم بجہازہم اور جب سامان تیار کر دیا اس نے ان کا سامان. جعل السقایۃ اس نے
سقایت فی رحلی، تو اس نے برتن رکھ دیا، سقایت فی رحلی آخر اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر اذن مؤذن، آواز دیا، اعلان کیا مؤذن، ایک آواز دینے والے نے، ایتھا العیرو، اے قافلے والو، انکم بے شک تم، لسارقون یقیناً چور ہو، قالو انہوں نے کہا، فاقولو اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا تفقدون کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، قالو انہوں نے کہا، نفقدو سواع الملکی، ہم نہیں پاتے، یا ہم پاتے ہیں سوال، یعنی گم پاتے ہیں سوال مالک کو، بادشاہ کے پیالے کو گم پاتے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو کوئی آئے گا بھی، جو لائے گا اسے، حمل بعیر، تو ایک اونٹ کے بھر غلہ، یعنی اسے ملے گا، اس کو اونٹ کے جتنا غلہ اس کو ملے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور بے شک اور میں اس کا ضامن ہوں، قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم یقیناً تم جانتے ہو، ما جئنا نہیں ہم آئے، لنفسدا کہ فساد کریں، فی الارض فساد کریں زمین میں، وما کننا اور نہیں ہم سارقین کو چور، قالو انہوں نے کہا فما جزاء، کیا جزا ہے، کیا سزا اس کی، ان کنتم کا اگر تم جھوٹے ہوئے، قالو انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی جزا ہے، من وجدہ جس کے پاس پائے، فی رحلی جس کے سامان میں وہ پایا جائے یا ملے، فہوا جزا، بس وہ وہی اس کی سزا ہے، وہی اس کی جزا ہے، کذالک اس طرح، نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، فبدأ پھر اس نے تلاش کیا، بعوتہم ان کے سامان میں، قبل وعاء اخیہ اس سے پہلے کہ اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم پھر استخرجہا پھر نکال لیا اسے، من وعاء اخیہ اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک کدنا لیوسف اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ما کانا نہیں تھا مناسب اس کے لیے، ما کانا لیاخذ اخاہ کہ وہ پکڑتا اپنے بھائی کو، یا روک لیتا اپنے بھائی کو، فی دین الملکی دین کے اپنے بادشاہ کے نظام میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو چاہے، جو اللہ چاہے، نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، فوق اور اوپر ہے، کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک جاننے والا، یعنی ہر ایک علم جاننے والے سے زیادہ ایک علم جاننے والا اسے اوپر ہے، قالو انہوں نے کہا، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد تو یقیناً، سرقہ اخو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، لہو اس کے بھائی نے چوری کی تھی، من قبل اس سے پہلے بھی، فسر رہا یوسف فی نفسی پر چھپا لیا اسے یوسف نے، فی نفس اپنے نفس میں، ولم یبدھا لہم اور اس کے لیے اس نے ظاہر، ولم اور نہیں، یبدھا نہیں ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، قال اس نے کہا، تم ہو، شر مکانہ میں نے بہت زیادہ شر والے تن، جان تم اس اپنے مرتبے میں بہت زیادہ بدتر ہو، واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والا ہے، جانتا ہے، بما تصفون جو تم باتیں بنا رہے ہو، قالو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز اے عزیز، اے عزیز، ان لہو کہ بے شک لہو ابن شیخن کبیرہ اس کے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، فخذ پس تو روک لے یا رکھ لے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکان اس کی جگہ پہ، انا لنراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو، من المحسنین یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے، قال انہوں نے کہا، معاذ اللہ اللہ کے پناہ، ان ناخذا کہ ہم رکھ لیں، الا من وجدنا مگر سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے پایا، متاعنا ہمارا سامان، اندہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لظالمون یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔
تم جیسے پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو جب مصر میں اقتدار مل گیا، ان کے بھائی آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے ان سے کہا کہ اگر اس کو لے کے نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور پھر انہوں نے اپنے والد کو بھی ایک اس پہ اللہ سے عہد کر کے اور اللہ کے سامنے عہد کر کے اور اس کو بھی لے آئے، اور پھر پڑے متفرق راستوں سے مستقل دروازوں سے وہ داخل ہوئے۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ داخل ہو گئے اور یوسف کے پاس جب داخل ہو گئے، یوسف کے پاس آ گئے تو انہوں نے یوسف نے یقیناً کی خوب خادم مدارت کی اور بنیامین کے کسی بہانے الگ بلا کر سارا ماجرا سنایا ہوگا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ لما دخلوا علی یوسف، جب وہ آئے یوسف کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو اس نے جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں تمہارا وہ بھائی ہوں، تم کوئی مایوس نہ ہو، تم کوئی غم نہ کرو۔ اس فقرے میں ایک ساری سمجھے تو پوری داستان سمیٹ دی گئی ہے کہ جو 21-22 برس کے بعد دونوں ماں جائے بھائی ملے ہوں گے، ان کو جو حالات پیش آئے ہوں گے، یوسف نے بتایا ہوگا کہ کن حالات سے گزرتے اس مرتبے پر پہنچے ہیں، اور بنیامین نے بھی یقیناً سنایا ہوگا کہ اس کے پیچھے سوتےلے بھائیوں نے اس ساتھ کیا کیا سلوکیاں کی ہوں گی۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی ہے کہ اگر تم میرے ہی پاس رہو گے، ظالموں کے پنجے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ بعید نہیں کہ اسی موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ بنیامین کو روکنے کے لیے، مصر روکنے کے کیا تدبیر اختیار کی جائے جس پہ پردہ بھی پڑا رہے، اور جو اور یوسف علیہ السلام مثلاً ابھی اس پہ پردہ ہی ڈالے رکھنا چاہتے، تو یقین ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایسا تدبیر انہوں نے سوچی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو تدبیر آئی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ دونوں نے مل کے ہی ایسا کیا ہے۔ فلما جہزم بجہازہم جعل سقایۃ، پھر جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو جعل سقایۃ، پھر انہوں نے اپنا سونے کا جو پینے کا برتن تھا اسے انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر جب سامان رکھ دیا تو وہاں سے وہ چل دیے۔ پھر وہ جب وہ سامان نہیں ملا تو پھر ثم اذن مؤذن ایۃ العیر، پھر ایک پکارنے والے نے، یعنی وہاں پہ جو کارندے ہوں گے ان میں سے کسی نے پھر ان کے پیچھے سے آواز دی کہ یا ایۃ العیر، قافلے والو تم جو ہے وہ تم چور ہو، یعنی ان کو پیچھے سے کسی نے نا پکار کے دیا۔ اس میں تو یہ بالکل اشارہ موجود نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کے ساتھ میں شریک کیا تھا، یہ خود سے کھایا تھا کہ قافلے والوں سے جھوٹا الزام لگاؤ۔ بس صاف پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ پیالہ خاموشی سے رکھ دیا گیا ہوگا، اور بعد میں سرکاری ملازمین نے اسے نہ پایا تو پھر قیاس کیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہیں قافلے والوں کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو آواز دی کہ بے شک تم ہی لوگ چور تھو۔ قالوا اقبلوا علیہم، پھر انہوں نے پوچھا، قالوا فاقبلوا علیہم ماذا تفقدون، جب وہ متوجہ پوچھا تم کیا چیز تمہاری، تم کیا کیا گم پاتے ہو؟ پھر جواب دے گا بادشاہ کا پیالہ جو تھا سونے کا وہ ہم گم پاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے کہ جو سلائے گا اس کو ہم ایک اونٹ بھر غلہ بھی دیں گے، اور اس نے جو ذمہ دار اس نے کہا کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں، یعنی کہ میں تمہارا یہ جو اگر غلہ دینے کا میں جو بھی لائے گا اس کو میں غلہ دوں گا، میں ضمانت لیتا ہوں اس کی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تم جانتے ہو کہ تم اللہ کی قسم تم جانتے ہو اور ہم پہلے بھی آتے رہے، کیونکہ ہم نے کسی فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں، تو جن پر الزام جو لگایا جا رہا ہے تو ہم تو اس سے بری ہیں، ایسا ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی پوچھا قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اچھا تو یہ کہا پھر یہ بتاؤ کہ تو اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہوگی، کیا اس کی سزا ہوگی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگے جو آ رہا نا کہ وہ کتنا ہم نے ایک تدبیر کی یوسف کے لیے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شاید تدبیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ سے کہلوایا کہ کیا سزا ہے، کیا جزا ہے ان لوگوں کی جس کے اگر تم جھوٹے ہو تو کیا سزا ہے، تو پھر وہ خود ہی سزا تجویز کریں گے کہ سزا کیا ہے، کیونکہ دین ابراہیمی میں یہ سزا تھی کہ جو اگر کسی کے چوری کرے اور وہ چور پکڑا جائے تو پھر اس کو غلامی، اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ دین ابراہیم، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دین ابراہیم علیہ السلام کے کی دین میں، اور یعقوب علیہ السلام کی یہاں بھی یہی سزا نافذ تھی، یا چور پکڑا جائے تو ان کا غلام ہو جاتا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھوایا، انہی لوگوں سے، کہ تمہاری کیا خیال ہے کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس چور کی سزا کیا ہے؟
انہوں نے کہا قالوا جزاؤ فی وجد رحلہ من وجد فی رحلی فهو جزاؤ، اگر جس کے ویسے سامان، جس کے سامان میں سے ملے تو وہی رکھ لے، وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو رکھ لیا جائے، اسی کو غلام بنا لیا جائے، یہ اس کی سزا انہوں نے خود ہی تجویز کر دی۔ پھر انہوں نے خود نے پھر وعدہ بعایتہم قبل یوسف السلام نے ان کے سامان میں سے دیکھا اور اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان میں تلاش کیا، ثم تخرجها من وعاء، اور پھر انہوں نے اسے پا لیا اپنے بھائی کے سامان سے، انہوں نے سامان سے بھر کے، انہوں نے پہلے ہی تدبیر تو کی ہوئی تھی، آپس میں بات کی ہوئی تھی، کذالک کدنا لیوسف، تو یہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی، یہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کے لیے کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ جی اتنا بڑا الزام ان پہ لگا دیا، حالانکہ ایسا الزام تھا نہیں، مگر یہ ایسی بات ہے کہ تدبیر کی گئی، اور اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کی، اس میں یہ تھا کہ کوئی ایسا بعد میں تو اس میں صاف ہو ہی جانا، اور یہ اس تدبیر کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس پہ تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے، اسی لیے پھر اللہ آ گئی، ہم پڑھیں گے کہ ان پہ سے آگے تو بات کھلے گی تو سب کو ظاہر ہو جائے گی کہ یہ اس طرح الزام نہیں تھا، بلکہ ایک جس کو کہتے ہیں توریہ کی کسی چیز کو حقیقت بیان کرنے کو ایسی تدبیر اختیار کرنے جس میں کوئی نقصان والی بات نہ ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ ثم ما کان یا خدا خواہ فی دین مالکی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ یوسف کے دین یوسف ایسا کر سکتے تھے، یوسف کے دین اس کے ایسا کام، اس کے قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتے، یہ کام ان کا یہ کام ایسا تھا ہی نہیں کہ بادشاہ کے دین مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑ لیتے، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی یہ یوسف کی شان پیغمبری کے شان کے شان شان تھا ہی نہیں کہ اپنے بھائی کو کسی ذاتی معاملہ میں شاہ مصر کے قانون پر عمل کرتے، اپنے بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے جو تدبیر کی اس میں یہ خلل تو رہ گیا تھا کہ بھائی کو روکا تو ضرور جا سکتا تھا، مگر وہ شاہ مصر کے جو قانون کی تاجرات میں سے کام لینا پڑتا، اور یہ اس پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھا کہ جس نے اختیارات کوئی اختیارات حکومت غیر اسلامی قوانین کی جگہ اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیے تھے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اس بدنما غلطی میں مبتلا ہو جانے سے دیتا، مگر اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ دبا اس کے دامن پر رہ جائے، اس لیے اس نے براہ راست اپنی تدبیر سے اطلاع نکالی کہ اتفاقاً برادران یوسف کے سے چور کی سزا پوچھ لی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایسا پروگرام بنایا کہ پھر انہوں نے خود شریعت ابراہیم کا قانون بتا دیا، اور اسی طرح ان کو روک لیا گیا، اسی طرح مکان علیہ خدا خواہ فی دین مالک اللہ ان شاء اللہ نرفع درجات من نشاء، اور اسی طرح ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے لیے چاہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک ایسا ہے کہ اس سے صاحب علم کے سے کوئی بالا تر بھی ہوتا ہے، یقیناً ایک ہر کوئی بھی کسی کے پاس بھی پورا علم نہیں ہوتا، اسے کسی نہ کسی کے پاس زیادہ علم اس سے یقیناً ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، پھر انہوں نے یہاں پہ فیصلہ بدلا کہ جی اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس کے بھائی نے پہلے بھی چوری کی، یعنی انہوں نے فوراً سے ایک اتنا بڑا الزام لگا دیا، یعنی اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً ہی کہہ دیا، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا چور نہیں، اب یہ دیکھا کہ مال تو ہمارے بھائی کی سامان سے نکل آیا ہے، تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا، اور اس کے ساتھ اس کے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ میں لے لیا، ساتھ لے لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا یوسف کے پیچھے بن یامین کے ساتھ ان بھائیوں کو کیا سلوک رہا ہوگا، اور کسی بنا پر یوسف کی خواہش ہوگی کہ ان کو ساتھ نہ جانے دیا جائے، ایک دم سے انہوں نے اس بھائی پہ بھی جس نے کوئی چوری نہیں کیا نا کہ خود انہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا، اس پہ انہوں نے کہہ دیا اس نے بھی چوری کی ہے، یوسف کا حال ہے، یوسف نے بسر رہا یوسف بھی نفسی، یوسف نے چھپا لیا اپنے اپنے اپنا کو جذبات کو انہوں نے چھپا لیا، اور پھر یبدیا نفس ولم یبدرا لہم، اور ان پر ظاہر نہیں کیا، ان یقین بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کس کے لیے کہہ رہے ہو، تو میں وہی آدمی ہوں، کیونکہ ظاہر کر دیتا تو ظاہر تو کرنا ہی نہیں تھا، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کو ظاہر کرنا تھا، اس کے جھوٹ پر انہوں نے ضبط سے کام لیا اور تاثرات کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر اپنے دل میں انہوں نے ضرور کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو کہ خود یوسف اسلام کو باپ سے دھوکہ دے کے لے گئے تھے، کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آج اس مظلوم اور بے گناہ پر چوری کی تہمت دھرتے ہو، تم جو تو کچھ کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ قال انتم شر مکان، تم بہت برے ہو اپنی جگہ پہ، یہ انہوں نے ضرور اپنے دل میں یہ کہا کہ تم بہت برے ہو، اللہ عالم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم باتیں بنا رہے ہو۔
اور پھر انہوں نے جب بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا، اور یہ تو اب روک لیا بنیامین کو، اب ان کو خیال آیا کہ اپنے باپ سے تو وہ باپ بوڑھے ہیں، اور ان سے وعدہ کر کے لائے تھے، انہوں نے پکا وعدہ کیا تھا، اللہ کا گواہ بنایا تھا، وہ کہا تھا کہ ہم اس کو ضرور لے کے آئیں گے۔ اب یہ مشکل میں پھنس گئے، تب وہ پھر یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ قالو یا ایھا العزیز، یا ایھا العزیز یعنی کیا ہے؟ صاحب مختار، یعنی کہ جو جس کو اختیار ہو اس کو عزیز کہتے ہیں، عہدیدار سے، کہ ہم ان لہو ابا شیخن، کبھی کہ بے شک اس کے باپ تو بہت بوڑھے ہیں، اب آپ ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ رکھ لیجیے، ہم آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا محسن پاتے ہیں، تو ایسا کریں کہ اسے چھوڑ دیں، اور ہم جو بھائی اتنے لوگ دوسرے ان میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ اللہ کی پناہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ہم جس کے پاس سے پایا وہ سامان اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ماں وجدنا متاعنا عنده، یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے، جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بھائی کے یہاں جو چوری کی بات نہیں کی صاحب، یہ کہا کہ اس کو اس کی جگہ ہم کس طرح رکھیں جس کے پاس سے ہم نے سامان پایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خود کا جو انہوں نے ایک تدبیر کی تھی، وہ یہاں پہ بھی انہوں نے وہی کیا کہ ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں، اگر اس کے خلاف اگر کوئی کام کرے، پھر ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم کے قانون میں تو یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیا جائے جس نے کوئی چوری کی ہے، جس کے پاس سامان برآمد ہوا ہو۔ اب اگر ہم اس کی جگہ جس کے پاس سامان ہو کسی اور کو رکھیں گے تو ہم تو پھر ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، اور ایسا تو کسی پیغمبر کے شان شان ہے نہیں کہ ویسے کوئی کام کرے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا اور مجبور ہو گئے وہ اس کو چھوڑ کے جانے میں۔ باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء اسلام کی سیرت سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔